میرے رسول فرماتے الا انبئکم باکبرل کبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ راوی، باب الفتن میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، ریحن حمراء، امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، وزلزلاتن، زلزلوں کا، انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ عزت تو خزل فیع دولن، فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، والامانت مغنمن، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، والزکات مغرمن، مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، وَأَتَى رَجُلُ امرأته، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وَأَكَّ أُمُّهُ، ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، شرابیں عام ہوں گی۔ اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں چلیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ زلزلے آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے ژالہ باری ہوگی۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ دکھی ہو جائیں گے۔ کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے نالا ہو جائیں گے۔ پھر رحمت خدا بندی روٹ جائے گی اور اس کے جزوی عذاب کا اظہار آپ نے چند ایام پہلے ایک کشمیر میں جھٹکا، اور وہ جھٹکا یہاں بھی لگا تھا، وہاں جھٹکے نے تھوڑا سا زور پکڑا، سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے۔ ایک جھٹکا 2005 میں لگا تھا، مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ گیا تھا۔ یہ جزوی عذاب سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ او ماں باپ کے نافرمانوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، اگر خدا کی رحمتیں روٹ گئی، یہ کوڑا عذاب کا پہاڑوں میں چلا تو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ عذاب کا جو کوڑا اگر پنجاب میں برسا، یہ دھوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے، یہ پلازے، ایک ہی جھٹکے میں وہ خاک میں ملا دے گا۔ صاحب، ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ خدا کی رحمت روٹ جاتی ہے، انہیں زمین میں کھینچ کے لے جائے گا۔ میرے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا بندہ نواز قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرمائے۔ تو آقا فرماتے جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی۔ اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ مجھے ایک خاتون ملی، اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن خیریت؟ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا بتائیں گے کچھ؟ تو مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ جاتا۔ فرمایا جب اولاد نالائق ہو جائے گی تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ میں نے یہ باتیں کی تو اس نے میری باتیں سوشل میڈیا پہ سن لی، میری دوبارہ ملاقات ہوئی، میں نے پھر اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بہن اس ظالم نے پھر مارا؟ کہا اس نے دکھی نہیں کیا، تو نے دکھی کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ کہا تیری باتیں میں نے سنی ہے، سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے تھے اور مجھے خوف سا آنے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو۔ اور میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مار رہا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ بڑی دولت ہے یار، حضور فرماتے جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور پھر عملاً رسول اللہ نے ہمیں کر کے بھی دکھایا۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہے، یہ مکی دور نہیں، یہ مدنی دور ہے، یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں، حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور حضور کو بچھڑی ماں یاد آ گئی اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار مثال سے عرض کروں گا، جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ سر پہ عزت کی دستار دیکھتے۔ میرے دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد پیش کی تو آنکھیں برسنے لگی۔ میں نے کہا بھائی جان یہ خوشی کے آنسو ہے یا ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں؟ اس نے کہا ایک زمانہ تھا کہ میری ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا۔ وہ کہتا ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ کہتا آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے۔ میں 1900 شاہد بھائی بھی آگے بات کریں، میں 1997 میں قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے پاس دین سیکھنے گیا۔ جب میری انگلی حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دی تو مجھے فرماتی بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح
یہ اللہ رسول کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، تو بھی ان راہوں کا مسافر بنے. یہ خواب تھا ان کا. 2 سال بعد وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ہم راضی بھر رضا ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن جانے والے یاد بڑا آتے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے، اور بالخصوص یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں بہت بڑی دولت ہے. یہ خواب دیکھا، میں نے دوڑ لگا دی. میں نے زندگی میں بڑی عزتیں پائی ہیں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں عزت سے نوازا گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے میری ماں ہوتی. میں لوگوں کو رسول اللہ کی باتیں سناتا اور وہ پردے میں بیٹھ کے مجھ سے حضور کی باتیں سنتی تو میرا قد کس قدر بڑھ جاتا. انسانی فطرت ہے بھائی، وہ ڈھونڈتا ہے ان رشتوں کو. انسان کو زمانہ یاد آتا ہے نا، کبھی غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا، اچار سے روٹی کھاتے تھے، کبھی لسی میں وہ نمک مرچ بھگو کر کے اس سے ہی روٹی کھا لیتے تھے، اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں. ڈھونڈتا ہے انسان ان بوڑھوں کو کاش ہوتے. کبھی کوئی محلے میں نہیں جانتا تھا، آج پوری دنیا میں شہرت ہے. کبھی پاس سائیکل نہیں تھا، آج جہازوں کے سفر ہے. تو انسان تلاش کرتا ہے کاش وہ ہوتے تو میں ان کی عزت کرتا، میں ان کے قدموں میں بیٹھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا. جوانوں یہ بہت میرے رسول کو ماں یاد آئی، مصلے پہ کھڑے ہیں. حضور کی والدہ کب بچھڑی؟ جب حضور کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے رک جاتی ہیں، اور آپ کو بخار نے آ گھیر لیا. آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا. وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو باحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا. ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں کھب سی جاتی ہے. 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی. فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بال کلو کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا. فرمایا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ